انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچانے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو شکل سے انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے۔ قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو دعا سے کیا ملے گا؟ کیا پتہ قسمت میں لکھا ہو کہ دعا سے ہی سب کچھ ملے گا۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب نیکی کی بجائے برائی کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہونے لگے تو اپنی کمائی اور کھانے پینے پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری کمائی اور کھانا پینا حرام کا تو نہیں؟ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں، مگر اللہ نہیں بھولتا تمہاری نیکی اور لوگوں کی زیادتی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈل نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری عمل ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانیت کی اعلیٰ صفت ہے۔ اور پسندیدہ شخص کی لاپرواہی تو اکثر انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے والے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولیں تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ آسمان والے سے رابطے مضبوط کر لو، پھر زمین والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا اور شکر کرنا شروع کر دو، بڑی چیزیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ طوائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا، مگر اس طوائف کے پاس جانے والے کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، مگر عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ دل سے ہمیشہ کے لیے اتر جاتے ہیں۔ اداسی گہری ہونے لگے تو من پسند چیزوں سے سب سے پہلے دل اٹھتا ہے۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ کبھی بھی رشتے کو بچانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے بچانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، اس کی کھروچیں جسم پر نہیں روح پر لگتی ہیں، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ کہانی کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس بننا پڑتا ہے۔
غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے وقت مسکراہٹ سجا لینا حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ نا امیدی بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ جب سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتا۔ جس جگہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی اس جگہ سے آئندہ لوگوں کو بچاؤ، یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اس بات پر بھی شکر کے آنسو بہا لینے چاہیے کہ ہم میں کون سی ایسی بات ہے کہ رب کی رحمت ہمیشہ ہمارے اوپر پورے جوش سے چھائی رہتی ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو چاند نہیں لگتا۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے شخص مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے تو اسے چاہیے کہ محبت کر کے دیکھے، اس کا اصل حدود اربا سامنے آ جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں تو اسے سال کی سب سے چھوٹی رات اپنے پسندیدہ شخص کے انتظار میں گزار کر دیکھنی چاہیے۔ برداشت عقل مند انسان کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل انسان کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہچاننا ہے تو اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ دیکھو جن سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے باری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لو، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمر بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔